اسلام کے وہ عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد، خالد بن ولید، محمد بن قاسم، جن کی شجاعت، بہادری اور فتوحات پر آج بھی دنیا رشک کرتی ہے، افسوس ان کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں بلکہ یہ تمام خود اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں عبرتناک انجام کو پہنچے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم ان اسباب، وجوہات اور محمد بن قاسم پر لگنے والے الزامات کی حقیقت اور سچائی پر بحث کریں گے جو ان کی المناک اور دردناک موت کا سبب بنے۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی مستند تحقیق تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں جب راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ فتح کیا اور دستور کے مطابق مال غنیمت اور راجہ داہر کی دو خوبصورت حسین و جمیل بیٹیوں کو اپنے حاکم اموی خلیفہ بن عبد المالک کے دربار میں بھجوایا۔ خلیفہ نے دونوں لڑکیوں کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اپنے حرم میں داخل کرنے کا حکم دیا، لیکن دونوں لڑکیوں نے دربار میں سرعام الزام لگایا کہ اے خلیفہ، ہم آپ کے حرم کے قابل نہیں کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی اپنے بستر کی زینت بنا چکا ہے۔ یہ بات سن کر خلیفہ سلیمان بن عبد المالک غصہ سے آگ بگولا ہو گیا۔ تحقیق کرنے کی بجائے جلال میں آ کر حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس لاؤ اور بیل کی کھال میں لپیٹ کر میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لایا جا رہا تھا۔ دوران سفر سانس گھٹنے کے باعث محمد بن قاسم شہید ہو گئے۔ افسوس بعد از موت جب خلیفہ کو راجہ کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہوا اور ان مکار لڑکیوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے اپنے باپ راجہ داہر کے قتل اور سندھ پر قبضہ اور ہمیں غلام بنانے کا انتقام محمد بن قاسم پر جھوٹا الزام لگا کر لیا ہے، خلیفہ نے دونوں لڑکیوں کو سزا کے طور پر زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ مورخین کے مطابق اگر محمد بن قاسم راجہ داہر کی بیٹیوں کی مکاری اور جھوٹ کا شکار نہ ہوتے، ہندوستان میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہتا اور ہندوستان بہت پہلے اسلامی ریاست کا حصہ بن چکا ہوتا۔